الحمد للہ وکفی وسلام علی عبادہ الذین اصطفی اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم صلی اللہ علی النبی الامی صلی اللہ علی النبی الامی۔ واجب الاحترام بزرگوں، قابل قدر دینی ایمانی بھائیوں اور بہت ہی عزت و احترام کی مستحق دور بیٹھی سن رہی عزیز ماں اور بہنوں، ذاتی استحقاق نہیں ہے، اللہ تعالیٰ نے محض اپنے فضل و کرم سے انسان کو نوازا ہوا ہے۔ تو یہاں پر بھی اللہ تعالیٰ اپنے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم سے فرماتے ہیں فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ لِنْتَ لَهُمْ، اللہ ہی کی رحمت کی وجہ سے آپ ان کے لیے نرم رہے اور آپ نے سختی نہیں فرمائی، یعنی یہ اللہ کا فضل ہے۔ اب اس آیت کی روشنی میں ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ مزاج کے اندر انسان کے نرمی ہو، مزاج کے اندر، صرف زبان کے اندر نہیں، صرف بعض اعمال کے اندر نہیں، مزاج کے اندر اور زبان کے اندر نرمی میں بہت فرق ہے۔ بعض مرتبہ انسان کی زبان میں نرمی ہوتی ہے، مزاج میں نہیں ہوتی، معاملات اس کے بہت سخت ہوتے ہیں، لین دین اس کا بہت سخت ہوتا ہے، تقاضا کرنے کا اس کا طریقہ بہت سخت ہوتا ہے، گفتگو کرنے کا اس کا بعض لوگوں سے طریقہ ٹھیک ہوتا ہے، بعض سے بہت خراب ہوتا ہے۔ اس کو مزاج کی نرمی نہیں کہا جائے گا، مزاج کی نرمی اس کو کہا جائے گا کہ انسان کی زبان میں بھی نرمی ہو، معاملات میں بھی نرمی ہو، اس کے احوال میں بھی نرمی ہو، ہر چیز میں جو انسان سے صادر ہوتی ہیں ہر چیز میں نرمی ہو، تو کہا جائے گا کہ اس انسان کے مزاج میں نرمی ہے۔ تو پتہ یہ چلا کہ نرمی کا مزاج مل جانا یہ اللہ کی رحمت کی وجہ سے ہوتا ہے، اور یہ بھی اس سے بات سمجھ میں آئی کہ اگر کوئی یہ چاہتا ہے کہ مجھ پر اللہ کی رحمت ہو تو اس کو اپنے مزاج کے اندر نرمی پیدا کرنے کی ضرورت ہے، اپنی زبان میں نرمی پیدا کرے انسان، اپنے معاملات میں نرمی پیدا کرے انسان، اپنی ایک ایک چیز کے اندر نرمی پیدا کرے تو اللہ کی رحمت اس کے اوپر متوجہ ہو جائے گی۔ یہ نرمی کتنی عظیم الشان صفت ہے، اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے سن لیجئے۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کی روایت ہے کہ اللہ تعالیٰ خود مہربان ہے، یعنی نرمی اور مہربانی کرنا اس کی ذاتی صفت ہے، اور نرمی اور مہربانی کرنا اس کو محبوب بھی ہے، یعنی اس کو یہ بات پسند ہے کہ اس کے بندے بھی آپس میں نرمی اور مہربانی کا برتاؤ رکھیں، اور نرمی پر وہ اتنا دیتا ہے جتنا سختی پر نہیں دیتا۔ پھر اس جملے کو ہمیں دل میں بٹھانے کی ضرورت ہے، نرمی پر اللہ تعالیٰ اتنا دیتے ہیں جتنا سختی پر نہیں دیتے، اور جتنا اللہ تعالیٰ نرمی پر دیتے ہیں اس کے سوا کسی چیز پر نہیں دیتے۔ یہ کس کا تجربہ ہے، یہ کس کی بات ہے؟ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جن سے بڑھ کر اللہ کے بارے میں، اللہ کے مزاج کے بارے میں، اللہ کی باتوں کے بارے میں جاننے والا نہیں ہے۔ عام طور سے لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ جب ہم سختی کریں گے کسی کے اوپر، کسی کے ساتھ سخت رویہ اپنائیں گے، سختی سے ہم وہ حاصل کر لیں گے جو نرمی سے نہیں کر سکتے۔ اس خیال کی تردید فرمائی ہے اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے، ایسا نہیں ہے، نرمی سے جو انسان جو کچھ حاصل کر لے گا اتنا سختی سے نہیں کر سکتا، کیونکہ انسان کو جو کچھ حاصل ہوگا چاہے اس کا سبب کوئی بھی ہو، ذریعہ کوئی بھی ہو، لیکن ملے گا اللہ کی مشیت سے، اللہ کی اجازت سے، اللہ کے حکم سے، اور اللہ نے اس کا طریقہ یہ بیان فرمایا ہے کہ اگر مجھ سے لینا چاہتے ہو تو میرا طریقہ یہ ہے کہ میں نرمی کرنے والے کو زیادہ دیتا ہوں، سختی کرنے والے کو کم دیتا ہوں، اور جتنا نرمی پر دیتا ہوں اتنا نرمی کے علاوہ کسی اور چیز پہ نہیں دیتا۔ اب دیکھیے ہمارا رویہ الٹا ہے، ہم سختی یہ سمجھ کر کے کرتے ہیں کہ سختی سے ہم وہ پالیں گے جو ہمیں نرمی سے نہیں مل رہا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ کہتے ہیں اپنے نبی کے ذریعے سے ہمیں بتاتے ہیں کہ نہیں حاصل کر سکو گے، بلکہ نرمی سے جو حاصل کر لو گے وہ سختی سے حاصل نہیں ہو سکے گا، اور نرمی پر اللہ تعالیٰ جو کچھ دیتے ہیں وہ اتنا سختی پر نہیں دیتے۔
تو ہمیں اپنے مزاج بدلنے کی ضرورت ہے۔ اللہ کا فرمان اور اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام کا فرمان ہم سب کے لیے دلیل کے طور پر، گواہی کے طور پر اور سچائی کے طور پر اور تجربے کے طور پر سب سے بڑھ کر ہے۔ اس سے بڑھ کر سچا فرمان کس کا ہوگا؟ اس سے زیادہ تجربے کی بات ایک مسلمان کے لیے اور کس کی ہو سکتی ہے؟ تو اس لیے ہم سب کو جن کے مزاجوں میں سختی ہو، جن کی زبان میں سختی ہو، جن کے معاملات میں سختی ہو، جن کا اپنے ماتحتوں کے ساتھ رویے میں سختی ہو، تو ان کو چاہیے کہ وہ اپنے مزاج کی سختی کو نرمی سے بدلنے کی کوشش کریں، تاکہ وہ خیر مل جائے جو انہیں سختی سے نہیں مل سکتا، اور اللہ کے نبی کے فرمان کہتے ہیں تو انہیں وہ مل جائے، اتنا مل جائے جتنا سختی پر انہیں آج تک نہیں مل سکا۔ ایک حدیث میں اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا، جو آدمی نرمی کی صفت سے محروم کر دیا گیا وہ سارے ہی خیر سے محروم کر دیا گیا۔ ایک حدیث میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کسی گھر کے لوگوں کے لیے جب نرمی کی صفت عطا کرنے کا ارادہ کرتا ہے تو اس صفت کے ذریعے سے ان کو نفع پہنچاتا ہے، اور جب اللہ تعالیٰ کسی شخص کو نفع سے محروم کرنے کا ارادہ کرتا ہے اور ان کے ساتھ ان کی بدعمالیوں کی وجہ سے نقصان کا ارادہ کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ انہیں نرمی کی صفت سے محروم کر دیتا ہے۔ ان تین فرمانوں سے آپ اندازہ کر لیجئے کہ نرمی کتنی اونچی صفت ہے اور سختی کتنی بدترین صفت ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سخت گو اور درش خو آدمی، دونوں کا مفہوم یہی بنے گا کہ سخت مزاج آدمی، سخت جس کے معاملات بھی خراب ہوں، جس کے معاملات بھی سخت ہوں، جس کی گفتگو بھی سخت ہو، ایسا آدمی جنت میں نہیں جائے گا۔ یعنی اس کی یہ عادت اگر اس کے سارے معاملات ٹھیک بھی ہوئے تو اس کے پہلی مرتبہ جنت میں داخل ہونے میں رکاوٹ بن جائیں گے، اسے اس غلطی کی سزا بھگتنے کے لیے جہنم میں لے جایا جائے گا، وہاں اس کے معاملات کا حساب و کتاب ہوگا اور اس کے مطابق اس کو سزا ملے گی، پھر جنت میں جائے گا۔ نمازی بھی تھا، سارے کے سارے معاملات ٹھیک تھے، لیکن ایک یہ والی جو عادت تھی یہ اس کے اندر کمی تھی، اس وجہ سے وہ جنت میں جانے سے روک دیا گیا۔ تو اندازہ کر لیں ہم لوگ کہ نرم مزاجی کتنی عمدہ صفت ہے اور کتنی ضروری ہے، اور سخت مزاجی کتنی بری صفت ہے اور دنیا اور آخرت میں کتنی زبردست محروم کرنے والی ہے۔ فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ لِنْتَ لَهُمْ، اللہ ہی کی رحمت کی وجہ سے آپ ان کے لیے نرم رہے۔ وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ، اور اگر آپ بد مزاج ہوتے، تندخو ہوتے، تندخو کا ترجمہ ہوتا ہے کہ یعنی جو لوگ بعض لوگ اس قسم کے ہوتے ہیں کہ ہر وقت چڑچڑے رہتے ہیں، ہر وقت غصے میں رہتے ہیں، خوشی کا موقع ہو نرم بات کر لیں آپ، عاجزی سے پیش آ جائیں، کسی بھی طرح پیش آ جائیں، ان کا تکبر نہیں ختم ہوگا، ان کی زبان کے اندر نرمی نہیں آئے گی، ان کے کردار میں نرمی نہیں آئے گی، ان کے معاملات میں ڈھیلا پن نہیں آنے والا۔ غلیظ القلب طبیعت، سخت طبیعت ہوتے، اور اگر آپ تندخو اور سخت طبیعت ہوتے لانفضوا من حولک، تو یہ لوگ جو آپ کے پاس ہیں یہ آپ کے پاس سے چلے جاتے۔ عجیب و غریب مضمون کھولا ہے اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کے اندر کہ یہ جو ہلکے درجے کے لوگ ہیں جنہیں قدر نہیں ہے آپ کی باتوں کی، اگر آپ ان سے سخت باتیں کریں گے اور سخت رویہ اپنائیں گے تو یہ آپ کے پاس سے چلے جائیں گے، رکیں گے نہیں۔ اب سوچنے کی بات یہ ہے کہ اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام جیسے شخص سے بھی اگر لوگ سختی برداشت نہیں کر سکتے اور قرآن کہتا ہے یہ آپ کے پاس سے چلے جائیں گے، تو آج 1450 سال کے بعد ہمارے ماتحت، ہماری اولاد، ہماری رشتہ دار ہم جیسے شخص سے سختی برداشت کر لے گی ناحق، اور پھر یہ ہم سے لگی رہے گی، ہم سے محبت کرتی رہے گی؟ غور کرنے کی بات ہے۔ اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام جیسے حلیم الطبع، با اخلاق، آپ کے جیسے شاندار گفتگو کرنے والے، اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام کی جو منظر کشی کی ہے صحابہ کرام نے گفتگو کرنے کا طریقہ، اگر تصور کر کے آپ وہ سنیں گے اور اس کو یاد کریں گے مزہ آ جاتا ہے، سوچ کے ہی مزہ آ جاتا ہے۔ ایسا شاندار گفتگو کرنے کا طریقہ تھا، اور گفتگو کے وقت جو آپ کے دندان مبارک سے جو نور ظاہر ہوا کرتا تھا،
چہرے کا جو نور ظاہر ہوا کرتا تھا، ایک ایک بات سے جو دل منور ہوا کرتے تھے، ان ساری باتوں کے باوجود قرآن کہتا ہے کہ ابھی ان کی تربیت بعض کی نہیں ہوئی ہے، تو اس لیے یہ قدر نہیں کریں گے آپ کی باتوں کی، اور آپ کے دل میں جو ان کے لیے کڑھن ہے، جو فکر ہے، جو ان کے لیے ہمدردی ہے، وہ سب باتوں کو بھول جائیں گے اور آپ کو چھوڑ کر کے چلے جائیں گے۔ فاعف عنہم، تو معاف کر دیجئے، ان کو درگزر کر دیجئے۔ یہاں پر رک کر کے سمجھنے کی ضرورت ہے کہ آج ہم میں سے بہت سارے لوگ وہ پریشان ہیں کہ ان کے ماتحتوں کا ان کے ساتھ معاملہ ٹھیک نہیں ہے۔ کتنے سارے لوگ یہ شکایت کرتے ہیں کہ ہم گھر میں جاتے ہیں تو بچہ دوسرے کمرے میں چلا جاتا ہے، ہم سے ملاقات نہیں کرتا، ہمارے ساتھ بیٹھ کر کھانا کھانے کے لیے تیار نہیں ہے، ہمارے ساتھ کہیں جانے کے لیے تیار نہیں ہے۔ اسی طرح بہت سی جگہ پر میاں بیوی کے درمیان یہ نوبت ہے کہ ہر ایک یہ چاہتا ہے کہ جلدی سے ہمارے سامنے سے چلے جائیں، بس جتنا وقت دونوں ساتھ ہیں دونوں ایک دوسرے کو برداشت کر رہے ہیں، وہ بھی یہی چاہتے ہیں اور وہ بھی یہی چاہتی ہیں۔ اسی طرح بہت سی جگہ پر آفسوں کے اندر یہ معاملہ ہے کہ ماتحت یہ چاہتے ہیں کہ کسی طریقے سے بس یہاں سے چلے جائیں، ہمارے سامنے نہ رہیں گے تو ہماری زندگی خراب کرتے رہیں گے، ہمیں کچھ کہتے رہیں گے۔ اور انسان کو اندر اندر یہ محسوس ہوتا ہے کیا بات ہے، میں اتنی ہمدردی کرتا ہوں، میں کما کر کے لے کر کے آ رہا ہوں، میں فلاں ضرورت پوری کر رہا ہوں، میں فلاں معاملہ کر رہا ہوں، فلاں بہترائی کر رہا ہوں، آخر کیا ہے کہ یہ لوگ میری دل سے عزت نہیں کرتے، ان کی آنکھوں کے اندر میں وہ احترام نہیں دیکھتا جو ہونا چاہیے، ان کی آنکھوں میں وہ محبت نہیں نظر آتی جو محبت ہونی چاہیے۔ تو قرآن یہ بیان کرتا ہے کہ ہم اپنے رویے کو ٹنڈولیں، جائزہ لیں کہ کہیں ہم بے جا سختی کرنے کا عادی تو نہیں ہیں۔ ماں باپ اپنے رویوں کا جائزہ لیں کہ کہیں ہر معاملے کے اندر بچے کو ٹوک تو نہیں رہے، کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ بچے کا رہنا دوبھر کیا ہوا ہے اور ہر معاملے کے اندر اس کو کہنا کہ تو ایسا ہے، تو ایسا ہے، تو اتنا برا ہے، اور تو زندگی میں کچھ نہیں کر سکے گا، اور تجھ سے یہ نہیں ہوگا، وہ نہیں ہوگا۔ ہر وقت منفی باتیں سنتے سنتے آپ کسی سے بھی منفی باتیں کریں گے، باپ اولاد سے کرے گا، بیوی شوہر سے کرے گی، شوہر بیوی سے کرے گا، کمپنی کے اندر یا کسی محکمے کے اندر کوئی بڑا شخص اپنے ماتحتوں سے کرے گا، یا ماتحت اپنے کوئی بھی شخص اگر اپنے اہل تعلق سے کسی بھی قسم کی منفی باتیں کرے گا اور ہمیشہ کرتا رہے گا تو وہ شخص اس سے بددل ہو جائے گا، اس سے کٹ جائے گا، اس کے درمیان اور ان کے درمیان وحشت کے پردے حائل ہو جائیں گے۔ چنانچہ یہ ہوتا ہے کہ جب بہت وقت تک میاں بیوی ایک دوسرے کو، یا اولاد اپنے ماں باپ کو، یا ماں باپ اپنی اولاد کو، یا کسی بھی دو لوگوں کا جو تعلق ہے اس میں جب اس قسم کی منفی باتیں ہوتی ہیں تو دونوں کے درمیان وحشت پیدا ہو جاتی ہے، دل میں عداوت پیدا ہو جاتی ہے، بغض پیدا ہو جاتا ہے، کینہ پیدا ہو جاتا ہے، حسد پیدا ہو جاتا ہے، اور معاملہ خراب ہو جاتا ہے۔ پھر یہ ہوتا ہے کہ انسان کے پختہ شعور کے اندر یہ بات اتر جاتی ہے، گھر کر جاتی ہے کہ یہ انسان میرے بارے میں بری ہی رائے رکھتا ہے۔ یعنی سالوں ہو گئے بچے کو سنتے سنتے، اب بچے نے یہ سمجھ لیا کہ یہ میرے ہمدرد نہیں ہیں، یہ تو میرے پکے دشمن ہیں۔ اب باپ سے بڑھ کر بچے کا کون ہمدرد ہو سکتا ہے؟ لیکن مزاج کی سختی کی وجہ سے، لہجے کی سختی کی وجہ سے بچے نے باپ کو اپنا دشمن سمجھ لیا، اور بچے نے اپنا بھی نقصان کیا اور باپ نے بھی اپنا نقصان کیا، اور نتیجے میں گھر میں سب کچھ ہوتے ہوئے سکھ اور چین ختم ہو گئے۔ شوہر نے اپنے لہجے کی سختی کی وجہ سے صحیح بات کو غلط طریقے سے کہا، غلط موقع پر کہا، جو بات تنہائی میں کہنے کی تھی سب کے سامنے کہی، جو بات سمجھانے کے انداز میں کہنے کی تھی وہ بے عزتی کرنے کے انداز میں کہی، وہ غصے میں کہی، جو مسکرا کر کہنے کی تھی وہ غصے میں تند لہجے کے اندر کہی۔ اس کے نتیجے کے اندر کیا ہوا کہ سامنے والے شخص کے دل میں شوہر کی طرف سے معاملہ تھا تو بیوی کے دل میں، بیوی کی طرف سے معاملہ تھا شوہر کے دل میں، یہ بات آ گئی کہ یہ میرے مخالف ہے، یہ میری ہمدرد نہیں۔ اس کے نتیجے میں جب یہ بات ہو گئی تو اب جب صحیح بھی بات کریں گے دونوں
تو وہ شک کی نگاہ سے دیکھیں گے ایک دوسرے کو کہ نہیں یہ انسان تو میری موافقت میں ہے ہی نہیں، یہ جو اگر یہ بات کہہ رہا ہے بظاہر جو صحیح نظر آ رہی ہے اس میں کچھ نہ کچھ گڑبڑ ہے، دل کے اندر کوئی نہ کوئی سازش چھپی ہوئی ہے، نہیں تو یہ اور میری ہمدردی اس کا کیا جوڑ۔ بہت اہم بات ہے یہ، بہت اہم بات ہے یہ، مزاج کے اندر نرمی کا ہونا بہت ضروری ہے، بہت ہی ضروری ہے۔ مزاج کے اندر سختی کی وجہ سے بہت معاملات بگڑتے ہیں اور بگڑے ہوئے ہیں، اور آگے بھی اگر ہم نے اپنے رویوں کو نہیں بدلا، مزاج کے اندر نرمی نہیں پیدا کی تو معاملات بگڑیں گے۔ اس کو یہ سمجھ لیجئے کہ نرمی اور سختی کا تناسب، اس کی مقدار کیا ہونی چاہیے۔ ہر چیز اگر صحیح موقع پر، صحیح جگہ پر، صحیح مقدار میں ہو تو وہ مزہ دیتی ہے۔ نمک کھانے کے لیے بہت ضروری ہے لیکن صحیح مقدار میں ہونا چاہیے، کم ہو تو بھی ذائقہ نہیں آتا، زیادہ ہو تو ذائقہ خراب ہو جاتا ہے۔ اسی طرح چینی کی مثال ہے، کم ہو تو بھی مزہ نہیں آتا، زیادہ ہو جائے تو بھی مصیبت ہے۔ بالکل اسی طرح سختی کی بھی مقدار ہے۔ کیا مقدار ہے؟ سختی کی مقدار کا ایک اصول یہ سمجھ لیجئے کہ نرمی غذا ہے اور سختی دوا ہے۔ نرمی غذا ہے، سختی دوا ہے۔ اور اکثر لوگوں نے جن کے معاملات بگڑے ہوئے ہیں اور جن کے حالات بگڑ گئے، وہ غور کر لیں اس جملے پر، انہوں نے یہ کیا ہے یقیناً کہ انہوں نے دوا کی مقدار غذا سے بدل دی، یعنی سختی کو غذا بنا دیا اور نرمی کو دوا بنا دیا۔ اور ویسے بھی سمجھ لیں اس بات کو کہ اگر کوئی شخص اپنے ماتحت کو ہر وقت دن میں 5 مرتبہ 10 مرتبہ برا بھلا کہے گا تو اس کے دل کے اندر اس کی برا کہنے کی کوئی اہمیت نہیں رہے گی۔ وہ یہ کہے گا ان کا تو کام ہے روزانہ کا، جب بھی میری شکل دیکھتے ہیں مجھے کہنے بیٹھ جاتے ہیں، تو ان کا تو کام ہے، ان کی تو عادت بن چکی ہے بیچاروں کی۔ اس کے برخلاف جو بڑے اپنے ماتحتوں کے ساتھ بہت شفقت سے پیش آتے ہیں، محبت سے پیش آتے ہیں، وہ اگر کبھی کبھی مہینے میں، ہفتے میں، 10 دن میں یا کبھی بھی جب ضرورت پیش آتی ہے، ذرا سے غصے کرنے کی بات تو بہت دور ہے، اگر وہ ہنسنا بند کر دیں اپنے ماتحت کو، جس طرح وہ مسکرا کر محبت سے بات کیا کرتے تھے، اگر وہ اس طریقے پر بات نہ کریں، غصہ کرنے کی بات نہیں ہو رہی، اگر وہ محبت کا رویہ چھوڑ دیں تو سامنے والا بے چین ہو جاتا ہے، بیوی بے چین ہو جاتی ہے، خاوند بے چین ہو جاتا ہے، باپ بے چین ہو جاتا ہے، بچے بے چین ہو جاتے ہیں کہ آج کیا بات ہے۔ میرے والد تو جب بھی گھر میں داخل ہوا کرتے تھے مجھے سینے سے لگا لیا کرتے تھے، میری پیشانی کو بوسہ دیا کرتے تھے، مجھے دیکھ کر مسکرایا کرتے تھے، کیا ہو گیا آج؟ اور پھر اس کے بعد اگر باپ اپنی ناگواری کا اظہار کر دیتا ہے تو اس محبت کی وجہ سے ہم نے یہ دیکھا ہے کہ وہ بچہ فوراً محبت کی وجہ سے اس عادت سے اپنے آپ کو علیحدہ کر لیتا ہے۔ اور اس کے برخلاف اگر روز سختی ہو رہی ہے تو بچہ کہتا ہے کہ مجھے تو پھر بھی سننی ہے، میں کیوں چھوڑوں؟ بچے کی مثال تو بار بار زبان پر آ رہی ہے، ہر 2 لوگوں کے درمیان جو معاملہ ہے ان تمام لوگوں کو ذہن میں رکھتے ہوئے مضمون بیان ہو رہا ہے۔ مثال تو وقت کی کمی کی وجہ سے ایک ہی بیان ہو رہی ہے، اور یہ بات سمجھ میں آتی ہے کہ اس کو اس طرح سے سمجھ لیں کہ ہماری تو یہ سمجھ میں آتا ہے کہ باپ جو ہے، دادا جو ہیں، یا کوئی بھی بڑا ہے، کمپنی کا باس ہے، ملازم بڑا ہے، جس کی ماتحتی میں کچھ افراد کام کرتے ہیں، مثال کے طور پر باپ کو لے لیں، تو ہمیں یہ سمجھ میں آتا ہے کہ باپ کی برداشت اپنے بچے کی برداشت کی باپ ہونی چاہیے۔ باپ کی برداشت اپنے بچے کی برداشت کی باپ ہونی چاہیے، یعنی جتنی مقدار بچے کی برداشت کی ہے اس سے زیادہ مقدار باپ کی برداشت کی ہونی چاہیے۔ حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کا قول میں آپ کو سناتا ہوں، بڑا فائدہ پہنچتا ہے اس قول کو یاد کر کے، اور آپ لوگوں کو بھی بڑا فائدہ پہنچے گا۔ ایک موقع پر ان کی رعایا میں سے کسی شخص نے ان کے ساتھ بدتمیزی کی۔ حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ بڑے حلیم الطبع آدمی تھے، بڑے برداشت کیا کرتے تھے، تو کسی نے یہ کہا کہ آپ نے سختی کیوں نہیں کی؟ آپ تو بادشاہ تھے، آپ کچھ بھی کر سکتے تھے، بدلہ لے سکتے تھے۔ تو انہوں نے جو جواب دیا وہ سنیے، اور اپنی زندگیوں میں ہم سب کو اتارنے کی ضرورت ہے۔ وہ فرمانے لگے، مجھے اللہ سے حیا آتی ہے، شرم آتی ہے اس بات سے
کہ میری رعایا کے کسی فرد کی غلطی میری قوت برداشت سے بڑھ جائے. مجھے شرم آتی ہے اس بات سے اللہ کے سامنے کہ میری رعایا میں سے کسی کی غلطی سے میری قوت برداشت کم رہ جائے. یعنی اس نے غلطی کی، میری قوت برداشت اس کے مقابلے میں اس سے زیادہ بڑھ گئی. بچہ ہے یا کوئی ماتحت ہے یا شوہر ہے، خاص طور سے اللہ تعالیٰ نے مردوں کو قوام بنایا ہے، ان کو ذمہ داری دی ہے، تو ان کی قوت برداشت اوروں کے مقابلے میں بڑھی ہوئی ہونی چاہیے. اگر ہم کمپنی چلا رہے ہیں، اگر ہم ادارہ چلا رہے ہیں، اگر ہم کوئی فاؤنڈیشن چلا رہے ہیں، اگر ہم گھر کا نظام چلا رہے ہیں، اگر ہم خاندان کے بڑے ہیں، اگر ہم معاشرے کے بڑے ہیں، سوسائٹی کے بڑے ہیں، تو ہماری قوت برداشت، ہماری بردباری، ہماری سنجیدگی، ہماری نرم مزاجی سب سے بڑھ کر ہونی چاہیے، سب سے بڑھ کر کے ہونی چاہیے. تب ہم گھر کو لے کر کے چل سکتے ہیں، تب ہم معاشرے کو لے کر کے چل سکتے ہیں، تب ہم اپنے ادارے کو لے کر کے چل سکتے ہیں. نہیں تو اس ادارے کے اندر، اس معاشرے کے اندر، اس گھر کے اندر، اس خاندانی نظام کے اندر فساد آنا طے ہے اور یقینی. تو انسان کو اپنی برداشت اور اپنی مزاج کی نرمی یہ بہت بڑی رکھنی چاہیے. اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں حضرت انس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ انہوں نے اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی بہت چھوٹی عمر سے، 10 سال کی عمر سے خدمت کی. وہ فرمایا کرتے تھے کہ اتنی چھوٹی سی عمر میں ظاہر ہے کہ بہت سارے کام ایسے ہوتے ہیں جو مزاج کے خلاف ہوتے ہیں، لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنے لمبے عرصے میں انہیں کبھی بھی کسی بات پر نہیں ڈانٹا. عام مزاج تھا اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا، صحابہ کرام کا. اور آج بھی اللہ تعالیٰ جس کو بھی ایمان عطا فرماتے ہیں، میں علماء کا نام نہیں لے رہا ہوں، جس کو بھی ایمان عطا فرماتے ہیں، وہ کسی بھی فیلڈ میں ہو سکتا ہے، جس کو بھی اللہ تعالیٰ جس پر انعام فرماتے ہیں اور ایمان کی دولت عطا فرماتے ہیں، تو اس کے نتیجے میں اس کی قوت برداشت بہت زیادہ بڑھ جاتی ہے. اور بار بار ایک ایک بات پر ٹوکنا اور بار بار ہر چیز میں دخل اندازی کرنا، یہ انسان کے اندر اور بگاڑ پیدا کر دیتا ہے، اور بگاڑ پیدا کر دیتا ہے. لیکن ساتھ ساتھ یہ بات بھی بیان کرنی بہت ضروری محسوس ہو رہی ہے کہ اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ سختی بالکل نہ کی جائے. منتظم کے لیے، کسی بھی نظام کو چلانے والے کے لیے اعتدال کے اندر رہتے ہوئے ایک حد تک سختی کرنی بھی ضروری ہے. اس کی ضرورت سے کوئی انکار نہیں کر سکتا، جو کرے گا وہ ناتجربہ کار ہوگا. لیکن اعتدال کے ساتھ ایک حد تک، وہ حد کیا ہے کہ اس غصے کے اظہار میں، اس سختی میں اس کے حق کی پامالی نہ ہو جائے، اس کے اوپر ظلم نہ ہو جائے، اس کی بے عزتی کے مرتکب نہ ہو جائیں. اس کی جرم کو دیکھ کر، اس کی غلطی کو دیکھ کر جتنی سزا بنتی ہے، جتنا جملہ بولنا مناسب ہے، جتنا جملہ بولنے سے آپ کو اس کی اصلاح کی امید ہے، اتنا جملہ بولنا درست ہے، اتنا جملہ بولنا حق ہے. اور اس حد سے آگے بڑھ جانا یہ ظلم کی سرحد میں داخل ہونا ہے اور یہ حرام ہے. ماں باپ کو یا کسی بھی گھر کے سربراہ کو، کسی بھی بڑے کو یہ اختیار نہیں ہے کہ وہ اپنے ماتحتوں کے ساتھ جو چاہے معاملہ کرے، جرم سے زیادہ سزا دے، زبانی ظلم کرے، جانی ظلم کرے یا مالی ظلم کرے، یا عزت کے طور پر کسی بھی قسم کا ظلم، کسی کے جرم سے زیادہ دینے کا کسی کو بھی اختیار نہیں ہے. اور اگر انسان کرے گا تو اللہ کے سامنے جواب دہ ہوگا. اللہ کے سامنے ہمیں دنیا میں لگتا ہے کہ یہاں پر فائل بند ہو گئی، ہم نے اپنے ملازم کی بے عزتی کر دی، وہ بیچارہ کیا کرے گا، اس کے پاس کوئی روزگار ہے نہیں، اس نے برداشت کر لیا. بیوی کے ساتھ ہم نے زیادتی کر لی، بچے کے ساتھ زیادتی کر لی، کیا کریں گے؟ اصل زیادتی کا ہم کیسے ہیں اس معاملے کے اندر، مزاج کی نرمی اور سختی کے معاملے میں یہ بات بھی بہت اہم ہے کہ ہمیں اچھے لوگوں کے ساتھ، مضبوط لوگوں کے ساتھ اپنے آپ کا اندازہ نہیں ہوگا. یعنی اگر ایک انسان طاقتور ہے، عزت دار ہے، اس کے ساتھ کون بدتمیزی کر لے گا؟ اس کے ساتھ تو نہیں کر سکتا انسان بدتمیزی، مجبوری ہے، کرے گا تو بھگتنا پڑے گا. وہ لوگ کہ جن کے ساتھ ہم زیادتی کریں، ظلم کریں اور وہ انتقام نہ لے سکتے ہوں،
ان کی کمزوری کے باوجود اگر ہم پھر ان کے ساتھ نرمی کا معاملہ کرتے ہیں تو پھر ماننا پڑے گا کہ ہاں ہمارے مزاج کے اندر نرمی ہے۔ اس لیے میں نے مثال میں بیوی کا ذکر کیا کہ وہاں سے انتقام نہیں لیا جا سکتا، بچوں کی طرف سے انتقام نہیں لیا جا سکتا، ملازمین کی طرف سے انتقام نہیں لیا جا سکتا، اور چھوٹوں سے انتقام نہیں لیا جا سکتا۔ وہاں اگر انسان نرمی کا معاملہ کر رہا ہے اور غلطی کو معاف کر رہا ہے، درگزر کر رہا ہے، تو پھر وہ انسان دیکھے گا کہ اس سے لوگ بے انتہا محبت کریں گے۔ وہ خاندان جس کا سربراہ، وہ گھر جس گھر کے اندر شوہر اور بیوی، وہ گھر جس کے اندر ماں باپ اپنے بچوں کے ساتھ، وہ ادارہ کے جس میں بڑے لوگ اپنے ملازمین اور اپنے ماتحتوں کے ساتھ یہ معاملہ کرتے ہیں کہ ان کی غلطیوں کو درگزر کر دیتے ہیں، ان کے کیے ہوئے چھوٹے موٹے نقصانات کو جو ان کی غلطی سے ہوئے جان بوجھ کر کرتے ہیں، تو پھر تو ان کو مناسب موقع دے کر، اگر وہ نہیں مانتے اپنی حرکت سے، تو ظاہر ہے شریعت یہ تو نہیں کہے گی کہ آپ برداشت کریں اپنے نقصان کو، ان کو فارغ کرنے کی اجازت ہے، لیکن کبھی اگر غلطی سے ہو گیا تو غلطی تو ہم سے بھی ہو سکتی ہے، تو اس نقصان کو برداشت کر لینا، ان کے ساتھ عزت سے پیش آنا، گفتگو محبت کے ساتھ کرنا، ان کی رائے کا احترام کرنا، ان کے مشوروں کو ماننا، چھوٹی چھوٹی باتوں میں ان کی دلداری کرنا، اپنے گھر کے لوگوں کے چھوٹی چھوٹی باتوں کے اندر ناز نخروں کو برداشت کر لینا، اپنی رائے کو اگر کبھی وہ دبتی ہو اور اپنے گھر کے کسی فرد کی رائے ابھرتی ہو اور اس سے کوئی نقصان نہ ہوتا ہو تو دوسرے کی رائے کو اپنی رائے کے اوپر ترجیح دے لینا، یہ سب باتیں ایسی ہیں کہ بظاہر طبیعت میں ان چیزوں سے وحشت محسوس ہوتی ہے، تکلیف محسوس ہوتی ہے، لیکن انجام کار اس کے نتائج بہت خوشگوار آتے ہیں، بہت خوشگوار آتے ہیں۔ یہ ہے طریقہ صحیح کہ جس سے ہمارے گھریلو معاملات اور ہر سطح کے اور ہر جگہ کے معاملہ ٹھیک ہو سکتے ہیں، اور لوگوں کی نفرتیں ہم سے محبت میں بدل سکتی ہیں، لوگوں کا رویہ ہمارے بارے میں عزت والا بن سکتا ہے، احترام والا بن سکتا ہے۔ اس کے علاوہ کوئی بھی رویہ اپنا لیں، کوئی بھی رویہ اپنا لیں تو ایسا ممکن ہے کہ آپ اور ہم بہت سخت ہوں اور لوگ ہمیں سلام کرتے ہوں، عزت کرتے ہوں، ہمارے آنے کے بعد کھڑے ہو جاتے ہوں، لیکن وہ بہت ممکن ہے کہ عزت کی وجہ سے نہ ہو بلکہ ہمارے شر سے بچنے کے لیے ہو۔ عجیب بات ہے، کتنے سارے لوگوں کے بارے میں بات آتی ہے کہ اچھے خاصے دیندار ہیں، سالوں سے دیندار ہیں، بہت مشہور ہیں دینداری کے اندر، لیکن اپنے ماتحتوں کے ساتھ بہت سخت ہیں، معاف کرنا آتا ہی نہیں، درگزر کرنا آتا ہی نہیں، برداشت کرنا آتا ہی نہیں، بہت سخت حساب لینے والے، اپنے گھر والوں کے ساتھ، اپنے ماتحتوں کے ساتھ بہت سخت محاسبہ۔ کبھی وہ اس چیز کو سوچیں تنہائی میں بیٹھ کے کہ میرا یہ جو معاملہ اپنے ماتحتوں کے ساتھ ہے، اگر اللہ نے قیامت کے دن ایک دن جو میں نے اس روئے زمین پر گزارا ہے، ایک دن کے لیے بھی میرے ساتھ وہ معاملہ کر لیا کہ جو تو نے ساری زندگی اپنے ماتحتوں کے ساتھ معاملہ کیا، میں بھی تیرے ساتھ ایک دن کا حساب ایسی سختی کے ساتھ لوں گا، یقین کر لیجئے کہ انسان ایک دن کے حساب اگر اللہ نے اس طریقے سے لے لیا تو اس کا جہنم میں جانا طے ہے۔ ارحموا من فی الارض یرحمکم من فی السماء، تم زمین والوں پر رحم کرو، آسمان والا تم پر رحم کرے گا۔ ہر انسان یہ چاہتا ہے، اولاد یہ چاہتی ہے، ماتحت یہ چاہتے ہیں کہ ہم سے عزت کے ساتھ بات کی جائے، محبت کے ساتھ بات کی جائے، لیکن پھر وضاحت کروں کہ اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ جہاں سختی کا موقع ہو وہاں سختی نہ کی جائے۔ یہ بھی بڑی عجیب بات ہے کہ بہت سی جگہ محبت ہی محبت ہے، سختی نہیں ہے۔ بچہ جھوٹ بول رہا ہے تو بھی سختی نہیں ہے، بچہ نماز چھوڑ رہا ہے تو بھی سختی نہیں ہے، بچہ چوریوں تک میں لگ گیا تو بھی سختی نہیں ہے، بچہ شرابی بن گیا تو بھی سختی نہیں ہے۔ حدود ہیں۔ آج نرمی کا بیان تھا کہ نرمی کہاں کرنی چاہیے، تو اسی کو میں نے بیان کیا، لیکن اصولی طور پر حضرت یوسف علیہ السلام کا واقعہ آپ نے سنا ہوگا بار بار، اس پر ہی میں اپنی بات مکمل کرتا ہوں کہ جب ان کے بھائی وہ بادشاہ بن گئے اور سامان لینے کے لیے آئے، غلہ لینے کے لیے آئے مصر میں، تو انہوں نے کہا ایک بھائی نہیں ہے تمہارے، جب بات ہوئی تو انہوں نے کہا کہ ہاں ایک بھائی کو چھوڑ کر آئے، تو انہوں نے کہا اگلی بار اس بھائی کو بھی لے کر کے آنا، اور اس کو لے کر کے آؤ گے تو میں اس کا بھی انعام اکرام تمہارے ساتھ کروں گا۔ یہ نرمی کی بات کی، لیکن انہیں اپنے بھائیوں کے مزاج کا اندازہ تھا، تو فرمانے لگے کہ اگر نہیں لے کر کے آئے تو پھر کسی کو بھی کچھ بھی نہیں ملے گا اور نہ تمہیں مجھ سے ملاقات کرنے کی اجازت دی جائے گی، فلا کیل لکم عندی ولا تقربوا۔
ایک طرف نرمی اور ایک طرف سختی، یہی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا معاملہ ہے، ایک طرف نرمی اور ایک طرف آپ کا وہ قول کہ جب چوری کی بات آئی اور کسی نے سفارش کی کہ آپ اس عورت کو معاف کر دیجئے، ان کا نام بھی فاطمہ تھا، تو آپ نے فرمایا کہ اگر اس چوری کرنے والی فاطمہ کی جگہ فاطمہ بنت محمد بھی ہوتی تو میں اس کے بھی ہاتھ کاٹنے کا حکم دے دیتا۔ تو جہاں سختی کرنے کا موقع ہو وہاں سختی کی جائے، جہاں کوئی بڑا نقصان ہونے کا اندیشہ ہو، کوئی بڑا نقصان ہوا ہو، جہاں دینی معاملات ہوں، جہاں پر اللہ کا معاملہ ہو، اللہ کے رسول کا معاملہ ہو، یا کوئی اور بڑا فساد، بڑا نقصان ہو، بچے کی کوئی ایسی عادت سامنے آئی ہے کہ اگر اس پر اب سختی نہیں کی جائے گی تو پھر یہ بچہ آگے چل کر کے بگڑ جائے گا، وہاں سختی کی جائے۔ لیکن وہی بات میں پھر دہراؤں کہ سختی کی مقدار دوا کی ہونی چاہیے اور نرمی کی مقدار غذا کی ہونی چاہیے۔ ہم اپنی نرمی کو اپنی سختی کے اوپر غالب کریں، کیونکہ جب اللہ نے اتنی طاقت اور اتنی اختیار اور اتنی بڑی ہستی ہونے کے باوجود اپنے بارے میں یہ اصول بنا دیا، سبقت رحمتی علی غضبی، کہ میری رحمت میرے غصے پر غالب ہے، تو میری اور آپ کی کیا اوقات ہے؟ ہم بندے ہو کر کے ہمارا غصہ ہماری نرمی کے اوپر غالب ہے۔ ہمیں بھی اللہ کی اس صفت کا عکس اپنے اندر پیدا کرنا چاہیے کہ ہمارے غصے کے اوپر ہماری نرمی، ہماری سزاؤں سے زیادہ ہمارا پیار، ہماری محبت، ہمارے لہجے کی جو تلخی ہے، ایسی زبانیں ہم نے بنائی ہوئی جو دل کو چیرتی چلی جاتی، اور ہم بڑے فخر سے کہتے ہیں کہ ایسی بات کہی کہ ناشتہ پھرا ہوگا، مرچیں لگا دی، رات کو نیند نہیں آئی ہوگی۔ بہت شاندار کام کرتے